الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ دین اسلام کوئی سختی والا اور مشقت والا دین نہیں ہے، بلکہ یہ آسانیوں اور سہولتوں والا دین ہے۔ دین اسلام نے جہاں اعمال صالحہ بجا لانے کا حکم دیا ہے، وہیں بعض صورتحال میں یا بعض حالات میں اعمال صالحہ سے رخصت بھی عطا کی ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اس کے روزے فرض ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص بھی اس رمضان المبارک کے مہینے کو پالے وہ اس مہینے کے روزے ضرور رکھے۔ البتہ شریعت نے کچھ لوگوں کو یہ اجازت دی ہے کہ اگر ان کی مخصوص کوئی صورتحال ہے یا مخصوص حالات ہیں تو ان حالات کے اندر یا اس صورتحال کے پیش نظر وہ روزے کو چھوڑ دیں اور رمضان گزرنے کے بعد وہ اپنے اس روزے کی گنتی کو پورا کر لیں۔ تو ایسے افراد جنہیں شریعت نے یہ اجازت دی ہے کہ وہ رمضان المبارک پا لینے کے باوجود اپنے روزے کو چھوڑ سکتے ہیں اور ان کے لیے شریعت نے رخصت رکھی ہے، ان میں سے پہلا شخص وہ ہے کہ جو مریض ہے۔ ایک آدمی بیمار ہے اور اس کی بیماری کی کیفیت اور اس کی بیماری کی صورتحال یہ ہے کہ وہ روزہ رمضان المبارک کے مہینے میں وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، وہ اس رخصت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اس کی یہ صورتحال، اس کی بیماری یہ ہے کہ اگر وہ دن کے اندر کوئی خوراک نہ کھائے تو اس کی بیماری کے بڑھنے کا اندیشہ ہے، یا اس کے اس روزے کے دوران وہ کوئی کھانے پینے کی چیز نہ کھائے تو اس کھانے پینے کے نہ کھانے پینے کی وجہ سے اس کا جو روزہ ہے وہ پورا نہیں ہو سکتا اور اس کی تکلیف بڑھ سکتی ہے، اور حتیٰ کہ اس کی موت کا بھی اندیشہ ہے کہ اس بیماری کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو جائے۔ تو شریعت نے ایسے مریض اور بیماروں کو یہ رخصت دی ہے کہ وہ روزے نہ رکھیں۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ گزر جائے اس کے بعد وہ تندرست ہو جائیں اور انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ صحت عطا کر دے تو اس میں پھر وہ اپنی گنتی جو ان کے روزے رہ چکے ہیں اس کو وہ بعد میں پورا کر لیں۔ اسی طرح ایک مسافر ہے۔ مسافر آدمی اگر کوئی شخص سفر پر گیا ہے اور سفر کے دوران اس کے لیے روزہ رکھنا یہ بڑا مشکل ہے، کسی ایسی جگہ پر ہے جہاں وہ سحری اور افطاری نہیں رکھ کر سکتا، یا پھر روزے کی جو ایک شدت ہے بھوک اور پیاس کی اس وجہ سے اسے تکلیف کا سامنا ہو سکتا ہے، تو شریعت نے یہ اجازت دی ہے کہ وہ آدمی اپنے اس روزے کو چھوڑ دے اور رمضان المبارک گزرنے کے بعد جو ہے جتنے روزے اس کے سفر کی وجہ سے رہ گئے ہوں وہ اپنے روزے سفر اس رمضان کے گزرنے کے بعد وہ پورے کر لے۔ یہ مریض اور جو مسافر ہے اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رخصت کو ایک ہی جگہ پر بیان کیا ہے۔ فرمایا کہ من کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ جو تم میں سے کوئی مریض ہو، بیمار ہو یا کوئی سفر پر ہو تو وہ اپنے روزے جو ہے وہ چھوڑ دے، انہیں روزے چھوڑنے کی رخصت ہے اور وہ بعد میں اس گنتی کو پورا کر لیں۔ مسافر کے حوالے سے ایک بات جس میں ہم بہت زیادہ ایک غلط فہمی کا شکار ہیں وہ سمجھ لینی چاہیے کہ ہمارے ہاں عموماً یہ ہوتا ہے کہ جس آدمی نے سفر پر جانا ہو تو وہ پہلے سے ہی روزہ چھوڑ دیتا ہے۔ مثلاً ایک آدمی نے فجر کے بعد سفر شروع کرنا ہے، 8 بجے 9 بجے یا 10 بجے اس نے سفر پر جو ہے وہ روانہ ہونا ہے، تو وہ اس اپنے سفر کی وجہ سے پہلے ہی روزہ رکھتا ہی نہیں ہے، وہ سحری کرتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ ایک عمل جو ہے وہ ہمارا طریقہ کار درست نہیں ہے، بلکہ یہ رخصت شریعت نے سفر کی حالت میں دی ہے۔ جو علت ہے وہ سفر ہے، جب سفر کی علت پائی جائے گی تو پھر جو ہے ہم یہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ اگر کسی آدمی نے 9 بجے 8 بجے یا 10 بجے سفر شروع کرنا ہے تو اس کا درست طریقہ یہ ہے کہ وہ سحری کرے، اپنا روزہ رکھے۔ ہاں، سفر کے دوران اگر اسے مشکل پیش آ جائے کہ وہ سفر اس نے شروع کر دیا ہے، 8-9 بجے وہ اپنے سفر پر نکل چکا ہے، تو اب اگر اس سفر کے دوران اسے مشکل پیش آئے تو شریعت نے اسے اجازت دی ہے وہ اپنا روزہ چھوڑ دے، لیکن صرف نیت کی وجہ سے کہ میں نے آج سفر کرنا ہے اور میں نے یہاں سے 8 بجے یا 9 بجے یا 10 بجے جو ہے وہ اپنا سفر شروع کرنا ہے، لہذا میں آج روزہ نہیں رکھوں گا، تو یہ عمل درست نہیں ہے۔ بلکہ جو شریعت نے رخصت دی ہے، اس رخصت سے فائدہ اٹھانے کا جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے فجر کے بعد اپنا سفر شروع کرنا ہے تو وہ سحری کرے، روزہ رکھے، اور پھر سفر کے دوران اسے اگر مشکل پیش آتی ہے تو اپنے روزے کو چھوڑ دے، اور اگر وہ مناسب سمجھتا ہے کہ میں روزہ مکمل کر لوں گا اور مجھے کسی تکلیف کا سامنا نہیں ہے تو اپنے سفر کے دوران بھی روزے کو مکمل کر سکتا ہے۔ تو یہ ایک صحیح طریقہ ہے جس پر ہمیں اس کا خصوصی جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے کہ اگر سفر کے دوران ہم کہیں سفر کرنا چاہتے ہیں تو
تو پھر ہم روزے کو صرف نیت کی بنا پر نہ چھوڑ دیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی آدمی صرف اپنی نیت، سفر کی نیت پر جو ہے وہ روزہ چھوڑ دے اور پھر وہ کسی ایسی مجبوری کی وجہ سے سفر پر وہ نہ جا سکے، اس کا سفر کا جو ارادہ ہے وہ ملتوی ہو جائے، وہ سفر پر نہ نکل سکے، تو پھر اس کا یہ روزہ ایسے ہی جو ہے وہ رہ جائے گا، کہ ضائع ہو جائے گا۔ اور یہ بات بھی ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ رمضان المبارک کا جو روزہ ایک آدمی سے چھوٹ گیا بغیر کسی وجہ کے، تو وہ پھر بعد میں جتنے بھی روزے رکھے گا وہ اس ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکیں گے، ان کا اجر و ثواب وہ اس ایک روزے کے برابر نہیں پا سکے گا۔ تو لہذا بلا وجہ ہمیں روزے کو نہیں چھوڑ دینا چاہیے۔ ہاں، اگر سفر کرنا ہے تو اس سفر کے دوران اگر آپ کسی سفر پر ہیں تو پھر روزہ نہ رکھیں، لیکن اگر آپ ابھی اپنے گھر میں موجود ہیں، اپنی منزل پر موجود ہیں، تو پھر اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ سحری کریں، اور سحری کے بعد جو ہے اگر آپ نے سفر شروع کرنا ہے تو اپنے سفر کو شروع کریں، اور پھر دوران سفر کوئی مشکل پیش آتی ہے تو اپنے اس علت کے پائے جانے کی وجہ سے اپنے روزے کو چھوڑ دیں۔ تیسرے نمبر پر جس کے لیے شریعت نے یہ رخصت دی ہے، وہ ایک ایسی عورت کہ جو حاملہ ہے، یا پھر ایسی عورت جو بچے کو دودھ پلا رہی ہے، ایسی خواتین کو بھی رخصت، شریعت نے یہ رخصت دی ہے کہ ایسی خواتین جنہیں تکلیف کا سامنا ہو سکتا ہے کہ وہ بچے کو دودھ پلا رہی ہے، اور اس طرح اگر اس حالت میں وہ روزے رکھے گی تو اسے کسی تکلیف کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، یا اسی طرح ایک حاملہ عورت ہے، اپنے حمل کی وجہ سے اگر وہ روزے رکھتی ہے تو حمل کی وجہ سے اسے کسی تکلیف کا سامنا ہو سکتا ہے، تو شریعت نے ایسی عورت کے لیے بھی یہ رخصت رکھی ہے کہ وہ عورت بھی اپنے یہ رمضان کے روزے جو ہے وہ چھوڑ دے، رمضان کے روزے وہ نہ رکھے۔ اسی طرح چوتھے نمبر پر وہ افراد، وہ بوڑھے ضعیف العمر مرد اور خواتین کہ جو روزہ بالکل رکھ ہی نہیں سکتے ہیں، اس قدر وہ کمزور ہیں اور ان کی عمر اس قدر بڑھ چکی ہے کہ کمزوری کی وجہ سے وہ روزہ رکھنا ان کے لیے بالکل جو ہے مشکل ہے، تو ایسے بوڑھے ضعیف عمر والے جو ہیں خواتین حضرات، وہ بھی روزہ چھوڑ سکتے ہیں، انہیں بھی شریعت نے یہ رخصت دی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دیں۔ اب اس روزے کی جو قضا ہے، جو مریض ہے، جو مسافر ہے، اس نے یہ روزے کی قضا بعد میں ادا کرنی ہے، اور اس جتنے اس کے جو مریض ہے، اس کے مرض کی وجہ سے جو روزے رہ گئے ہیں، اس نے وہ روزے بعد میں رکھنے ہیں، لیکن ان میں تسلسل ضروری نہیں ہے کہ آدمی وہ تسلسل کے ساتھ روزے رکھے، بلکہ اگر کسی کے 5 روزے رہ گئے ہیں کسی بیماری کی وجہ سے، تو اس کا طریقہ کار یہ بھی ہو سکتا ہے وہ ایک روزہ رکھ لے، پھر 1-2 دن چھوڑ دے، پھر آگے دوسرا روزہ رکھ لے، اور اگر وہ 5 روزے ایک ساتھ رکھنا چاہتا ہے تو اس کی بھی شریعت نے ممانعت میں نہیں ہے۔ دونوں طرح اس کے لیے رخصت موجود ہے کہ وہ یہ جو قضا کے روزے اس کے بیماری کی وجہ سے رہے ہیں، ان میں تسلسل ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح مسافر ہے، اس کے سفر کی وجہ سے جو روزے رہ گئے ہیں وہ ان کی قضا ادا کرے گا، تو اس کے لیے بھی یہ تسلسل ضروری نہیں ہے۔ باقی وہ جو خواتین جن کے روزے ان کے دودھ پلانے کی وجہ سے رہ گئے بچے کو، یا پھر ان کے روزے جو ہے وہ حمل کی وجہ سے رہ گئے، تو ایسی خواتین کے بارے میں محدثین کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض محدثین کہتے ہیں کہ ایسی خواتین کو بعد میں روزے رکھنے چاہیے، وہ اپنے ان روزوں کی قضا دیں گی، اور بعض محدثین یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے روزوں کی قضا نہیں دیں گی، بلکہ ان کے لیے ایک یہ مشکل مرحلہ ہے، تو وہ اپنے اس روزے کے بدلے میں فدیہ ادا کر دیں، اور وہ اپنے اس روزے نہ رکھیں بلکہ روزے کے بدلے میں فدیہ جو ہے وہ ادا کر دیں۔ تو یہ بھی بعض محدثین کا قول ہے۔ تو اس حوالے سے جو بات ہمیں درست اور صحیح معلوم ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ ایسی خواتین جو بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، یا پھر ایسی خواتین جو حمل سے ہیں اور اس وجہ سے وہ روزے نہیں رکھ سکتی، تو ایسی خواتین اپنے ان روزوں کے بدلے میں فدیہ ادا کر دیں۔ وہ روزے رکھنا ان کے لیے ضروری نہیں ہے، وہ روزوں کی قضا اگر نہیں دے سکتی تو وہ نہ دیں، وہ اپنے جو رمضان المبارک کے جتنے روزے رہ گئے ہیں ان کا وہ فدیہ ادا کر دیں۔ اسی طرح وہ جو بوڑھے افراد ہیں، بوڑھی خواتین ہیں، اور اپنے وہ بڑھاپے پن کی وجہ سے روزے وہ نہیں رکھ سکتی، اور اس کمزوری کی وجہ سے وہ روزے نہیں رکھ سکتی، تو وہ بھی اپنے ان روزوں کی جو ہے وہ قضا ادا نہیں کریں گے، بلکہ وہ بھی فدیہ ہی ادا کریں گے، انہوں نے بھی فدیہ ہی ادا کرنا ہے۔ تو فدیے کے حوالے سے یہ بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ فدیہ ایک معمول کے مطابق کھانا ہونا چاہیے، کہ ایک آدمی جو معمول کے مطابق کھانا کھاتا ہے تو اپنے اس معمول کے مطابق ایک روزہ اس کا رہتا ہے، تو اس
جتنے بھی روزے ہیں ان روزوں کے بدلے میں وہ اپنا اس کا معمول کے مطابق مساکین کو کھانا کھلائے، جو غریب لوگ ہیں انہیں کھانا کھلائے۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم خود تو بڑا اچھا کھانا کھاتے ہیں، ہمارے اچھے معاملات ہوتے ہیں کھانے پینے کے حوالے سے، لیکن جب فدیے کی باری آتی ہے تو ہم پھر اپنے ہاتھ کو جو ہے وہ بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بس تھوڑے بہت پیسے دے کر جو ہے وہ ہمارا گزارا چل جائے۔ تو ایسا معاملہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو ہم معمول کے مطابق ہم کھانا کھاتے ہیں، جو روٹین کے مطابق ہمارے گھروں میں کھانا تیار ہوتا ہے، کھانا پکتا ہے، اس کا حساب لگا کر ہی ہمیں جو ہے وہ فدیہ بھی ادا کرنا چاہیے۔ فدیے کے حوالے سے ایک اور بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے جو فدیہ دینا ہے وہ اس کے بدلے میں روزے رکھوانے ہیں۔ تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے جو فدیہ دینا ہے جس کو آپ نے فدیہ دینا ہے وہ روزے رکھے۔ یہ روزے رکھوانا یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ اصل چیز فدیہ دینا ہے۔ آپ جس آدمی کو فدیہ دیتے ہیں، کھانے کا سامان دیتے ہیں، اگر وہ روزے وہ بھی کسی وجہ سے نہیں رکھ پا رہا تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی ایسا آدمی ڈھونڈیں کہ جو روزے رکھے۔ تو یہ جو آدمی جس کو آپ فدیہ دیتے ہیں اس کا روزے رکھنا یہ لازمی اور ضروری نہیں ہے، بلکہ شریعت نے آپ کے روزے کے بدلے میں جو چیز رکھی ہے وہ فدیہ ہے۔ آپ نے فدیہ ادا کرنا ہے۔ اب آگے والا آدمی وہ روزے رکھ رہا ہے یا نہیں رکھ رہا یہ اس کا معاملہ ہے۔ آپ کا صرف فدیہ ادا کرنے سے ہی روزے کا جو فدیہ ہے وہ ادا ہو جائے گا، وہ روزے اس کے لیے شرط نہیں ہیں۔ تو یہ وہ چند چیزیں ہیں جن کے بارے میں شریعت نے رخصت دی ہے، اور شریعت نے یہ ان لوگوں کو روزہ چھوڑ دینے کے لیے اجازت دی ہے کہ وہ رمضان المبارک کے اگر روزے وہ نہیں رکھ سکتے تو وہ اس روزوں کو رمضان میں چھوڑ دیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس گنتی کو پورا کر لیں۔ اور اگر حاملہ یا مرضعہ یعنی دودھ پلانے والی خواتین ہیں، اور بوڑھے اور کمزور مرد و خواتین ہیں، تو وہ جو ہے اپنے روزے کے بدلے میں فدیہ ادا کریں۔ تو یہ شریعت کی جو رہنمائی ہے ہمیں اسے سامنے رکھنا چاہیے، اور ہر معاملے کے بارے میں شریعت نے جس طرح ہماری رہنمائی کی ہے ہمیں اسی طرح اختیار کرنا چاہیے۔ معاشرے کی سنی سنائی باتوں کے پیچھے جو ہے ہمیں نہیں پڑنا چاہیے، بلکہ صحیح بات کو سن کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔